وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَىٰ فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْضَىٰ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفل فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قال لا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسول ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. یہ قرآن کی سورہ طٰہٰ کی جو میں نے آیات پڑھی، آیات کی تلاوت کی، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ، بڑے دل کے ساتھ یہ قرآن کی میں نے آیات پڑھی ہیں، اور جو میں موضوع بولنے جا رہا ہوں یہ پورے موضوع کا خلاصہ ہے. یہ موسیٰ کی باتیں ہوتی ہیں اور میرے رب کی باتیں ہوتی ہیں، میرے اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رب العالمین کی باتیں ہوتی ہیں، خالق عالم کی باتیں ہوتی ہیں. موسیٰ باتیں کرتے ہیں، اللہ باتیں کرتا ہے. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ملاحظہ فرمائیں. جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا، جب موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا تو قرآن پاک اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام میں نے پسند کر لیا ہے تجھے، تیری رسالت کو میں نے پسند کر لیا ہے تجھے اپنی رسالت کے لیے، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے موسیٰ. اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے تجھے پسند کر لیا ہے اے موسیٰ، اور اپنی رسالت کے لیے میں نے تجھے پسند کر لیا ہے. اب کان لگا کر سنو، جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اسے جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے، یعنی اے موسیٰ اب تو عام انسان نہیں رہا بلکہ اب تو میرا نبی بن چکا ہے، میرا رسول بن چکا ہے، میرا پیغمبر بن چکا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا، یا اللہ تیرا شکر ہے، لیکن مولا اب میری کیا ڈیوٹی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ اب تم ہماری طرف سے فرعون کے پاس جاؤ اور اسے ہمارا پیغام پہنچاؤ، اور اسے ہمارا پیغام پہنچاؤ اور اسے جا کر سمجھاؤ کہ اے فرعون تو خدا نہیں بلکہ عام انسان ہے، لہٰذا خدائی کا دعویٰ چھوڑ کر انسان بن جا اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر، اسی میں تیری بہتری ہے. وگرنہ اللہ تعالیٰ کی ذات جہاں رحیم و کریم ہے
وہاں خدا قہار و جبار بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم تیرا حکم بالکل ٹھیک ہے، تیرے حکم کے سامنے میری جان بھی حاضر ہے، لیکن مولا کریم اگر فرعون نے مجھ سے میری رسالت کی کوئی دلیل مانگ لی، کوئی ثبوت مانگ لیا، تو مولا کریم میں اس کو کیا دلیل اور کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے پیارے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا قَالَ هِيَ عَصَايَ، عرض کی اے میرے رب یہ میرا عصا یعنی میرا ڈنڈا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میں ٹیک لگاتا ہوں اس پر اور میں پتے جھاڑتا ہوں اس سے اپنی بکریوں کے لیے، اور میرے لیے اس میں کئی اور بھی فائدے ہیں۔ اللہ اللہ قربان جائیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جواب تو یہ تھا کہ یا اللہ یہ میرا ڈنڈا ہے بس، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے محبوب حقیقی سے کلام ہونے کے لیے، کلام کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے کلام میں لذت حاصل کرنے کے لیے گفتگو کو طول دیتے گئے، یعنی گفتگو کو بڑھاتے گئے تاکہ خدا سے جتنی دیر کلام ہوتا رہے دل کو لذت ملتی رہے۔ اے ہائے ہائے، یہ تھے۔ اللہ کے کلام میں لذت نہ ہوگی تو پھر کس کے کلام میں ہوگی؟ اللہ سے باتیں کرتے ہوئے مزہ نہیں آئے گا تو پھر کس سے باتیں کرتے ہوئے مزہ آئے گا میاں؟ گفتگو کو طول دیتے گئے تاکہ خدا سے جتنی دیر کلام ہوتا رہے دل کو لذت ملتی رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قال القیہا یا موسیٰ، اے موسیٰ اس ڈنڈے کو زمین پر ڈال دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنا تو فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، تو آپ نے اپنے ڈنڈے کو زمین پر ڈال دیا، رکھ دیا۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے سوڈے کو زمین پر رکھا تو فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اچانک وہ عصا سانپ بن کر ادھر ادھر دوڑنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ڈنڈے کو سانپ بنتے دیکھا تو حیران ہو گئے۔ ادھر ادھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ، 16واں پارہ ہے۔ سورہ مریم کے بعد جو سورہ طٰہٰ ہے ان کی اس سورت کی یہ آیتیں اس میں آ رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور موسیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں، اور پھر یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ فرماتا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔ یہ اسی درمیان باتیں چل رہی ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ تو موسیٰ نے کہا کہ میری کوئی دلیل ہونا چاہیے کہ مولا میں نبی ہوں، مجھے کوئی دلیل دے، کوئی ثبوت دے۔ تو اللہ نے 2 معجزے موسیٰ کو عطا فرمائے، ملاحظہ کریں۔ قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الاولى، کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا لو اور مت ڈرو، ہم لوٹا دیں گے اسے اپنی پہلی حالت پر۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنے ڈنڈے کو اپنے ہاتھ سے پکڑا تو وہ پھر سے ڈنڈا بن گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت منوانے کے لیے دلیل اور معجزہ عطا فرمایا تھا، معجزہ عطا فرمایا تاکہ اگر کوئی کافر منکر آپ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو یہ دلیل دے سکیں، یہ تو دلیل دے سکیں۔ یہ تو تھا ایک معجزہ، یہ تو تھا ایک معجزہ۔ اس کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور بھی معجزہ عطا فرمایا، چنانچہ اس معجزے کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ معجزہ سانپ والا عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ آیَةً أُخْرَى، اور دبا لو اپنا ہاتھ اپنے بازو کے نیچے،
یہ نکلے گا خوب چمکتا ہوا بغیر کسی بیماری کے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک اپنے پہلو مبارک میں دبا کر جب باہر نکالا تو آپ کا ہاتھ مبارک اس طرح چمکنے لگا جیسے دن میں سورج چمکتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کے ہاتھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ تکلیف کیسے ہوتی؟ اللہ نے جو کرم فرمایا تھا، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہاتھ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو سورج کی طرح چمکتا تھا اور بڑے کمال والا، بڑی عظمت والا، بڑی شان والا، لیکن اس پیارے موسیٰ علیہ السلام اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ کی بھی اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، تیرے ہاتھ کی بھی بڑی شان ہے، لیکن کمال اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کو عطا فرمایا تھا، اس کی تو پھر مثال بھی نہیں پیش کی جا سکتی۔ جو کمال اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا تھا اس کی تو مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ اور اپنے حبیب علیہ السلام کے کمال کو اپنا کمال فرمایا ہے، اپنا کمال فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے ہاتھ کے بارے میں فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، 26واں پارہ آپ پڑھیں، یہ اس پارے کی آیت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جن تیرے غلاموں نے تیرے ہاتھ پر بیعت کی ہے ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یعنی محبوب بظاہر یہ تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھ کا ذکر فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں 9 پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خاک جو جنگ بدر کے موقع پر تم نے پھینکی تھی وہ تم نے نہیں پھینکی تھی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، سبحان اللہ، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی تھی، تم نے نہیں پھینکی تھی۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، جو خاک تم نے پھینکی جنگ بدر کے موقع پر وہ تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی تھی۔ حضرات غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کس پیارے انداز میں اپنے محبوب کے نورانی ہاتھ کو اپنے ہاتھ مبارک فرما رہا ہے۔ بتانا کیا تھا؟ بتانا یہ تھا محبوب تیرے ہاتھ میرے ہاتھ، تیرا کام میرا کام، تیرا مارنا میرا مارنا، تیرا پھینکنا میرا پھینکنا۔ اللہ غنی، کیا خوب نقشہ کھینچا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، شعر لکھتے ہیں کہ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، جس سے سارے کافروں کا دفعتم منر پھر گیا، جس سے سارے کافروں کا دفعتم منر پھر گیا۔ میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ، جس سے سارے کافروں کا دفعتم منر پھر گیا۔ اور ایک دوسرے مقام پر نبی کریم علیہ السلام کے نورانی ہاتھوں کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، موج بحر سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائیں دریا بہیں، انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، عہد مشکل کشائی کے چمکے ہلال، عہد کہتے ہیں وعدے کو، عہد مشکل کشائی کے چمکے ہلال، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام، ناخونوں کی بشارت پہ لاکھوں سلام۔ ہاتھوں
بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، اپنا ہاتھ اپنی بغلوں کے نیچے دبا کر ذرا باہر نکالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغلوں کے نیچے سے نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیتن اخری، اے پیارے موسیٰ علیہ السلام، یہ دوسرا معجزہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، یہ دوسرا معجزہ ہم نے تمہیں عطا فرمایا ہے، لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم دکھائیں تمہیں اپنی بڑی بڑی نشانیاں۔ یہ دو معجزے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے۔ تو اب آپ کو حکم ملا، اذهب الى اذهبا، اس میں کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اذهب، مگر قرآن میں ہے اذهبا الى فرعون انه طغى، وہ لکھنے میں غلطی ہو جاتی ہے مصنف سے، تو اذهب اس میں تھوڑا سا غلطی ہو گئی، اذهب ہے اس میں، باقی قرآن میں کیا ہے، ہا کے اوپر مد ہے، اذهبا الى فرعون انه طغى۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اب جاؤ، اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ اے موسیٰ اب جائیے فرعون کے پاس، وہ سرکش بن گیا ہے۔ اذهبا الى فرعون انه طغى، اللہ نے فرمایا یو کین گو، اے موسیٰ تم جاؤ فرعون کے پاس اور اس کو ہمارا پیغام سناؤ کہ وہ خدائی کا دعویٰ نہ کرے۔